السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، کل آنگن میں ایک لاڈلی جل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی رچی تھی، خطاؤں میں خطا اس دلہن کی یہی تھی، خطاؤں میں خطا اس دلہن کی یہی تھی، جیس کی فہرست میں ابھی کچھ کمی تھی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، وقت اتنا نہیں ہے کہ تفصیل سے کچھ عرض کیا جا سکے، پھر بھی میں آپ حضرات کے سامنے موضوع جہیز پر کچھ وضاحت کے ساتھ بولنے کی جرأت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیو، جہیز کے معنی ہے اسباب و سامان، اور اصطلاح میں وہ سامان جو بیٹی کی شادی میں بیٹی کو ماں باپ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اسے جہیز کہتے ہیں۔ آج کل جو معنی جہیز کے استعمال کیا جاتا ہے، اس معنی کے اعتبار سے قرآن اصلاحاتوں میں جہیز کے نام سے کوئی رسم و رواج نہیں تھی، لیکن آج بہت دکھ ہوتا ہے اور بڑا افسوس بھی ہوتا ہے اس بات پر کہ جہیز کے نام سے ہماری بیٹیوں پر ظلم و ستم اور زیادتیاں ہوتی چلی جا رہی ہے، جسے انہیں مارا اور پیٹا جاتا ہے، ان کے سر کے بال پکڑ کر سین کے بیچ میں ڈال دیا جاتا ہے، جسے انہیں زہر کھانے پر پھانسی لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے، جسے انہیں تیل چڑھا کر جیسے آتش کر دی جاتی ہے۔ یہ سب روز روشن کی طرح آیا و بیا ہے، اس پر تمام امت کو ان کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ ایسے مجھے لوگوں کو یہ احساس اچھی طرح دلانا چاہیے کہ تم خدا کے مخلوق کے دشمن ہو، تم حیوان ہو، تم ایک صنف نازک و چیز سمجھتے ہو کہ جیسا چاہو استعمال کرو۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوبی ترجمانی کی ہے، سناسا بھی ملتے ہیں انجان ہو کر، غم زندگی سے پریشان ہو کر، جو انسانیت کا گلا گھوٹتے ہیں وہ حیوان سے بدتر ہے انسان ہو کر۔ دوستو، حقیقت میں اس درد کا احساس اس وقت ہر طرح پر محسوس ہوگا جب یہ معاملہ ہماری اپنی بیٹی کے ساتھ پیش آئے گا، یا جب کہ کئی بیٹیاں جوان کے حالت میں ہمارے گھر میں ہو اور کوئی رشتہ نہ مل رہا ہو، یا رشتہ مل رہا ہو لیکن لڑکے والے منہ مانگے چیز چاہ رہے ہو اور وہ ہمارے پاس نہ ہو، تو ایک ماں باپ کی ذمہ دار پر کیا گزرتی ہے یہ وہی جانتا ہے، اس کو خدا جانتا ہے۔ راتوں کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں ملتا، حرام ہو جاتا ہے۔ بیٹیاں اپنے ماں باپ کی مجبوریاں دیکھ کر کڑتی ہے اور روتی ہے اور چاہتی ہے کہ کسی طرح ان کی موت ہو جائے۔ اسی جیسے حالت سے بہت سے ماں باپ خودکشی کر لیتے ہیں، بہت سے بیٹیاں زہر کھا لیتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ نہیں، یہ بات بھی آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہیز کیا ہے۔ کئی شریعت میں جہیز دینا جائز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا ہے۔ یہ صحابہ و تابعین میں بھی اس جہیز کا رسم و رواج رہا ہے۔ دوستو، شریعت میں جہیز دینا جائز ہے مگر اس کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام میں جہیز حج اور توبہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کو ضروری سامان دے تو اس میں کوئی حد نہیں ہو، حسب استطاعت میں مال کا ذریعہ کچھ خدمت کر دے تو اس میں کوئی مذاق نہیں، لیکن اس میں دینے والے کی مرضی، وہ خوشی اور چاہت کو داخل ہوتا ہے۔ لینے والے کو مطالبہ کا حق نہیں ہوتا، بلکہ ہدیہ دینے والے کی مرضی ہے کہ دے یا نہ دے، اور کتنا دے، کیسا دے، کس طرح سے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح فرمایا۔ بیٹی کا رخصت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مطالبہ کے بغیر چند چیزیں عطا فرما دے۔ اسی چند باتوں کے ساتھ، اپنی شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ گڑیا خرید کر تو کبھی گھٹا خرید کر، گڑیا خرید کر تو کبھی گھٹا خرید کر، دیتا تھا روز روز کھلونا خرید کر، جاری ہے ابھی بھی یاروں تجارت کا سلسلہ، بیٹی کو دے رہا ہوں دولہا خرید کر، وما علینا الا البلاغ۔ آسان منزلیں ہیں اگر چل پڑے کوئی، آسان